چیز میں جمع کی ہے، اور یہی خواب مکے میں حضرت ابن عباس نے دیکھا تھا۔ ایک اور بات یہاں نکل آئی کہ قافلہ تو شہید ہونے کے بعد مدینے کافی دنوں کے بعد پہنچا تھا، لیکن یہ شہادت کی خبر مکے میں بھی اور مدینے میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ یہ کس نے پہنچائی؟ امام حسین کی شہادت کی خبر مکے مدینے کا خود مصطفیٰ دینے گئے تھے۔ مدینے میں جا کے مصطفیٰ دے رہے ام سلمہ کے یہاں، اور مکے میں جا کے ابن عباس کے قوم میں آتے ہیں۔ وہی دوپہر کا وقت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی حالت عجیب ہے، سر پر بھی مٹی ہے، چہرے پر بھی دھول لگی ہے، داڑھی مبارک بکھری ہوئی ہے، اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسی حالت ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں ابن عباس میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میں نے شیشی میں اپنے حسین کے خون کو جمع کیا ہے، اپنے قاسم کی جوانی کو جمع کیا ہے، علی اکبر کا خون شیشی میں نے جمع کیا ہے، اس میں نے اول محمد کی بچپنے کا خون جمع کیا ہے، میں نے اس میں اصغر کی معصومیت کا خون جمع کیا ہے۔ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں اور اس شیشی میں انہی شہیدان کربلا کا خون میں نے جمع کیا ہے۔ تو مدینے میں بھی مصطفیٰ جان رحمت خبر دے رہے ہیں، اور مکے میں بھی مصطفیٰ جان رحمت خبر دے رہے ہیں کہ میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو میں اس کر رہا تھا، ظاہر سی بات ہے حضور کربلا میں تھے تبھی تو جاتے تھے نا، تو ہمارا عقیدہ بھی ہے اور کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ خود حضور مقتل حسین کربلا میں موجود تھے۔ اور کوئی بات آ جاتی ہے کہ جب کربلا میں سب کچھ دیکھ رہے تھے تو پھر کیوں ایسا ہوا ہے؟ تو کسی شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اللہ کی تقدیر تھی۔ صبح طلوع ہو گئی، صبح کا وقت ہے۔ بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ قافلہ حسین میں سے کسی نے کربلا کے میدان کو جھانک کر دیکھا۔ مختلف روایتیں ہیں، کسی نے بیان کیا ہے کہ کوئی نقاب پوش عورت کربلا کی زمین پر جھاڑو لگا رہی ہے۔ کسی نے بیان کیا ہے کہ ایک نقاب پوش عورت کربلا کے اس ریگزار میدان سے جگہ جگہ سے کنکریاں بین رہی ہے۔ کسی نے جا کے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئی ہو، کربلا کی زمین کی صفائی کیسے کر رہی ہو، یہاں سے کنکر اور پتھر کیوں چن رہی ہو؟ تو آواز آئی تھی کہ میں فاطمہ ہوں اور میں کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہوں تاکہ آج اسی زمین پر جب میرا حسین گرے تو کوئی کنکری میرے حسین کے جنازے پہ لگنا نہیں چاہیے۔ جب قاسم کی جوانی کو لوٹ کے اس کے جنازے کو کربلا کی ریت پہ لٹایا جائے تو کوئی کنکری میرے قاسم کو پریشان نہ کرے۔ جب اور محمد کے بچپنے کو پامال کر دیا جائے، ان کے جنازے کربلا کی ریت پہ رکھے جائیں تو اور محمد کے بچپنوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ جب اصغر کی معصومیت کو 6 مہینے کے بچے کے بچپنے کو لوٹ لیا جائے، اس اصغر کو جب زمین پر لٹایا جائے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے اصغر کو کوئی کنکری جنازے پہ لگنا نہیں چاہیے۔ یہ ہے تاریخ کربلا۔ حسین تمہاری عظمت کو سلام، حسین تمہاری عزت کو سلام، حسین تمہاری شہادت کو سلام۔ صبح ہو گئی 10 محرم کی، ادھر سے تھوڑی دیر کے بعد جنگ کا طبل اور نقارہ بجا دیا گیا۔ اے حسین اب تیار ہو جاؤ، یا تو جنگ لڑو نہ ورنہ یزید کی بیعت کر لو۔
تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بار پھر 10 محرم کو حضرت امام حسین کوفیوں کے سامنے گئے تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور آخری باروں کو سمجھا دیا جائے۔ امام حسین کوفیوں کے سامنے پہنچے اور کہا، ہے لوگوں تم مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میری ماں فاطمہ ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میرے باپ علی ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو رسول خدا نے مجھے اپنے کاموں پہ سواری کرائی ہے؟ آپ نے اپنا نسب بنایا، آپ نے فرمایا ہم مکے میں رہے، ہمارا خاندان تو مکے میں افضل تھے، ہم مدینے میں پہنچے تو ہمارا خاندان مدینے میں افضل تھا، پوری دنیا میں ہمارے خاندان کی کوئی مثال نہیں ہے، مجھے پہچانو، میرے نسب کو پہچانو، میں کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں، ہے بابا علی، ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن، نانا خیر البنا ہے، میرے کوفے والوں مناطق کو سمجھو، میں نواسا محمد بنایا گیا۔ ہمارا کی تاریخ کو حسین تبلیغ کر رہے سمجھا رہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم قرآن پڑھ رہے ہو لیکن قرآن کا لحاظ نہیں کر رہے ہو، قرآن کو لانے والے کا پاس نہیں کر رہے ہو، تم نمازیں پڑھ رہے ہو لیکن نمازیں جس نے تمہیں دی ہے تم اس کا لحاظ نہیں کر رہے ہو، اذانیں ہو رہی ہیں تمہاری طرف لیکن وہ اذانوں کا لحاظ نہیں کر رہے ہو، اس لیے کہ اگر تمہیں اذانیں ملی ہے، تمہیں قرآن کی تلاوتیں ملی ہے، تمہیں روزے ملے ہیں، تمہیں جو بھی کچھ ملا ہے یہ میرے نانا کا صدقہ ہی بن ہے۔ امام حسین تبلیغ کر رہے اور بہت سمجھایا آپ نے، مان جاؤ، میں تو آیا تھا تمہارے بلانے پر، تم نے خط بھیجے تھے، سینکڑوں خط جب میرے پاس پہنچے تب میں یہاں آیا، اور آنے کے بعد تم لوگوں نے مجھے دغا دے دیا، میرے خاندان کو تم نے قید کر لیا اور ہم پر ظلم کرنے لگے، لیکن کوفی بدبخت ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے، سخت دل بن گئے تھے وہ لوگ۔ امام حسین کافی دیر تک تقریر کرتے رہے لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ میرے پیارے عزیزوں، لالچ میں آ کر وہ لوگ دنیا کے لالچ میں آ کر بالکل اندھے ہو چکے تھے، انہیں نہ تو نبی کے نواسی کی عزت کا خیال تھا، نہ فاطمہ کی کلائی کی عزت کا خیال تھا، نہ زینب کی عزت کا خیال تھا، انہیں اگر کچھ دکھائی دے رہا تھا تو کربلا کی تاریخ میں یہ دکھائی دے رہا تھا کہ حسین کو ہمیں مارنا ہے اور ایک جنگ ہمیں جیتنا ہے۔ پتھر دل تھے کوفی لوگ، تقریر کی اگر کربلا میں کوئی بدلہ ہے تو ایک شخص ہے جس کو حضرت ہر کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے تقریر فرمائی، اور بہت طاقتور آدمی تھے، جب امام حسین کی تقریر سنی اور ابن صاحب نے پکار کے کہا، عمر اے حسین اب تقریر مت کرو اور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور نے کوفیوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا، اے کوفیوں کیا واقعی تم حسین سے جنگ لڑو گے؟ واقعی تم قاسم و عباس کو مارو گے؟ واقعی تم علی اکبر کی جوانی کو لوٹو گے؟ کوفی کہتے تھے ہاں، ہمیں حسین سے مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت ہر کربلا کی تاریخ میں کہنے لگے، اے کوفیوں اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ حسین کے ساتھ تم ایسا کرو گے تو حسین کو راستے سے گرفتار کر کے میں تو ہی لایا تھا، اگر مجھے پتہ لگ جاتا کہ کربلا میں تم حسین کے ساتھ دھوکہ کرو گے، بے وفائی کرو گے، کوفے لوگوں کو ستاؤ گے، ان کے بچوں کو پیاسا رکھو گے، ظلم کی انتہا کر دو گے، ستم کی انتہا کر دو گے، تو حسین کو میں کبھی بھی کوفے لے کے نہ آتا بلکہ ان کو واپس کرتا۔ لڑک گیا حضرت ہر کا دل اور امام حسین کے قدموں میں جا کے گر رہے، یا رسول اللہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے آپ معاف کر دیں گے؟ میں وہ ہوں جو آپ کو راستے سے لے کے آیا تھا ایک بڑے لشکر کے ساتھ،
میں نے آپ کا راستہ روک دیا، میں نے آپ کو مدینے نہیں جانے دیا، میں نے کسی سرحدی علاقے میں نہیں جانے دیا، اے حسین کیا مجھے آپ معاف کر دیں گے؟ سبحان اللہ، یہ گھر بڑا سخی گھرانہ ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، شریعت ان کے گھر کی ہے، اور بروں کو بخش دینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ خود کھڑے ہیں، معافی مانگ رہے، امام حسین نے فرمایا ہاں ہاں ہے، اور ابھی بھی تیرے لیے معافی ہے، اللہ کو جواب فرمائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد کربلا کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دوں، امام حسین نے کچھ پاور اپنا کربلا میں تھوڑا سا دکھایا بھی۔ ایک بہت بدبخت انسان تھا، جب کربلا کی جنگ شروع ہونے جا رہی تھی تو اس مکار نے امام حسین کے خیمے کے پاس جا کے کہا، اے حسین تمہاری نسبت نبی سے کیا نسبت ہے؟ تمہارا کیا معاملہ ہے نبی سے؟ یہ دل حسین کے دل پہ یہ بات لگی اور عجیب بے چینی حاصل ہو گئی آپ کو۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا یہ بدبخت انسان میرے نسب پر لعن طعن کر رہا ہے، مجھے گالیاں دے رہا ہے، اے اللہ اس کو دنیا میں ہی ایسی رسوائی کی موت عطا فرما جو دنیا کے لیے عبرت اور نصیحت بن کے رہے ہیں۔ تاریخوں میں لکھا ہے، کئی کتابوں میں ہے یہ روایت، وہ بدبخت انسان جس نے کہا تھا حسین سے کہ تمہیں نبی سے کیا رشتہ ہے، تمہاری کیا نسبت ہے نبی سے؟ اچانک اس کے پیٹ میں درد ہوا اور قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ بیٹھا، ٹوائلٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا، ایک سیاہ رنگ کا بچھو نکل کے آتا ہے اور اس کے پیچھے کے حصے میں ڈنک مار دیتا ہے۔ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ اس کو برداشت نہیں کر سکا اور اپنے ہی ٹوائلٹ میں لت پت ہو جاتا ہے، اور بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ کوفیوں کے سامنے گیا، 22,000 کے لشکر کے سامنے، کبھی ابن سعد سے کہتا تھا اے ابن سعد مجھے بچا لے، کبھی شمر سے کہتا تھا اے شمر مجھے بچا لے، کبھی کسی سے کہتا تھا، کبھی خولی بن یزید سے کہتا تھا اے خولی مجھے بچا لے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، برداشت سے باہر ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ وہ پریشانی کو بیان کرتا رہا لیکن کوئی بھی اس کی پریشانی دور نہ کر سکا، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اور دنیا کے لیے عبرت بن گیا، وہ نصیحت ہو گیا وہ کہ لوگوں دیکھ لو اگر حسین اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا ہے بلکہ اللہ فوراً ان کی بات کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وہ حسین کی پاور ہے، بڑی پاور والے ہیں آپ۔ آئیے میں آپ کو کربلا میں لے چلتا ہوں تیری کے ساتھ۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے امام حسین کے جو ساتھی تھے، کچھ تو مدینے سے آئے تھے اور کچھ مکے سے آئے تھے، اس راستے میں ساتھ ہوئے تھے، بہرحال تقریباً 72 لوگ جو کربلا میں شہید ہوئے، ان میں جو آپ کے خاندان کے علاوہ تھے جیسے حضرت ابیب ابن مظاہر، زہیر بن قید، اور اس طریقے سے کئی لوگ تھے، ایک ایک کر کے سب حسین کے نام پر کربلا کی تاریخ میں شہید ہوتے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کی دیگر اولاد حضرت عقیل یعنی مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جب سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، کربلا کی جنگ آگے بڑھتی گئی، سب اپنی قربانیاں کربلا میں پیش کر رہے ہیں، اور کیا تاریخ ہے لوگوں، سب کو پتا تھا کہ ہم سامنے جا رہے ہیں کربلا میں جنگ لڑنے کے لیے اور اب کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا
کہ ہم حسین کو چھوڑ کر چلے جائیں، کربلا کے میدان سے ہم بھاگ جائیں، ہم کہیں جا کے چھپ جائیں، بلکہ سب ایک زبان یہی کہتے تھے، اے حسین یہ تو ایک نفس ہے، یہ تو ایک جان ہے، اگر اللہ ہزاروں جانیں ہمیں دے دے تو تمہارے نام پر قربان کرتے چلے گئے۔ شہید ہوتے گئے، سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور باری آ جاتی ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور قاسم، وہ قاسم کہ جو حضرت حسن کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھتیجے ہیں، جب ایک ایک کر کے حضرت عقیل کی اولاد، حضرت علی کی اولاد اور ساتھی شہید ہو گئے، ہاتھ باندھ کر امام قاسم امام حسین کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، عرض کرتے ہیں اے چچا جان، اے آقا حسین، اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے اور میں بھی جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ جب اس جھیل میدان میں امام قاسم نے حضرت حسین سے کہا ہوگا تو آپ کا دل مچل رہا ہوگا، بے چینی ہو گئی ہوگی آپ کے دل میں، اور آپ کو اپنے بھائی حسن کی یاد آ رہی ہوگی۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے قاسم تم کہاں جانے کی بات کر رہے ہو؟ جہاں سب لوگ جا رہے ہیں اور لوٹ کے کوئی نہیں آ رہا ہے، وہاں جو گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آ رہا ہے، تم کہاں جانے کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں کربلا میں نہیں جانا ہے، کیونکہ جب مجھے حسن کی یاد آتی ہے، میرے بھائی کی یاد آتی ہے، تو میں تمہارا چہرہ دیکھ کر اپنے دل کو سکون کر لیتا ہوں، مجھے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اے قاسم تمہیں کربلا میں نہیں جانا ہے۔ اندازہ لگا، حضرت قاسم کی 19 سال کی جوانی ہے اور امام حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ کہاں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ کربلا میں جانے کی۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تاکہ نانا کے دین کی حفاظت ہو جائے، قرآن کی حفاظت ہو جائے، نمازوں کی حفاظت ہو جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کبھی کبھی، ویسے تو جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر جائیں تو اپنی ماں سے پوچھ کے جائیں، اپنے بڑوں سے پوچھ کے جائیں، اپنے باپ سے اجازت لے کے جائیں، اور اجازت بھی ایسی جگہ کی لو کہ جو تمہارے لیے بہتر ہو، تمہارے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، شریعت کی روشنی میں تمہارے لیے اس کی اجازت بھی ہو۔ حضرت امام قاسم عرض کرتے ہیں، اے رسول کی نماز سے حسین مجھے کربلا میں جانا ہی ہے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اپنے بھتیجے قاسم کو گلے سے لگاتے ہیں، ارشاد فرماتے قاسم تم کربلا میں مت جاؤ۔ حسن کے ساتھ بھی لوگوں نے ظلم کیا تھا، ستایا تھا میرے بھائی حسن کو، وہ درد آج بھی میرے دل میں ہوتا ہے، اور جب تمہاری جوانی کربلا میں لوٹی جائے گی تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ میں نے تمہیں کبھی اپنے بھائی کے نہ ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا ہے، تم مت جاؤ، لیکن اصرار کرتے ہیں حضرت امام قاسم، نہیں نہیں مجھے کربلا میں جانا ہی ہے۔ امام حسین اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ۔ قاسم کو تیار کرتے ہیں، اندازہ لگاؤ ایک تلوار ہاتھ میں ہے، کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، جو ایک جنگ لڑنے والا پہنتا ہے، لوہے کی زرہیں پہنی جاتی ہے، سر پر لوہے کا خود لگایا جاتا ہے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے یہ جنگ لڑنے آئے ہی نہیں تھے، یہ تو مہمان بن کر بلایا جاتا ہے۔ ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہے، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہے۔ جنگ لڑنے آئی کہاں جو ان کے پاس زرہیں ہوتی یا لوہے کے خود ہوتے، مضبوط ہتھیار ہوتے، یہ تو مہمان بن کے آئے تھے، لیکن کوفیوں نے ان کی مہمان نہیں بلکہ دغابازی کے ساتھ پیش آئے۔ بہرحال قاسم چل دیے میدان میں، باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت قاسم خیمے میں جا کے سلام کرتے ہیں تمام نبی کی شہزادیوں سے، اور آخری بار ملاقات کرتے ہیں، کربلا کے میدان میں چلے گئے۔ جیسے ہی حسین کا بھتیجا اور حسن کا بیٹا کربلا میں پہنچا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے چاند نمودار ہوا وہ کربلا میں۔ یزیدیوں نے دیکھا تھا یہ کون ہے، کسی نے آواز لگائی کہ کون ہے؟
حضرت قاسم نے پکارا تھا مجھے پہچان لو، میں حسن کا بیٹا قاسم اور علی کا پوتا قاسم ہوں اور میری رگوں میں خون شیر خدا کا دوڑ رہا ہے۔ حضرت امام قاسم پہنچے اور جانے کے بعد آپ نے مقابلے کا اعلان کر دیا، اے ابن سعد آپ بھیج میرے مقابلے میں کوئی طاقتور پہلوان۔ جب کئی بار حضرت قاسم نے للکارا تو ابن سعد نے ایک بہت بڑی طاقتور پہلوان جس کا نام کتابوں میں ارزق لکھا گیا ہے، ارزق سے کہا اے ارزق جاؤ کربلا میں اور قاسم کا مقابلہ کرو، اس کی گردن تن سے جدا کرو۔ ارزق اپنے آپ کو گھمنڈ میں آ گیا اور کہنے لگا اے ابن سعد اس بچے کے مقابلے میں مجھے بھیج رہے ہو، میں تو ہزاروں سے لڑنے والا ہوں، میرے اندر بڑی طاقت ہے، میں فولادی انسان ہوں۔ ابن سعد نے کہا تھا تمہاری غلط فہمی ہے، اسے بچہ مت سمجھو، اسے لڑکا مت سمجھو، یہ حسین کا بھتیجا قاسم ہے، حسن کا بیٹا قاسم ہے، یہ علی شیر خدا کا لال ہے، جس علی نے تنہا خیبر کے میدان میں خیبر کے قلعے کے دروازے کو کھیل پھینکا تھا، جو 40 لوگوں کی طاقت سے ہلتا بھی نہیں تھا، یہ اسی کا پوتا ہے، اسی کا لاڈلا ہے۔ بیٹا مسمت، بچہ مسمت اور ایک علی کا پوتا ہے، فاطمہ کا لاڈلا ہے۔ ایک کو بھیجتا ہوں اور ابھی قاسم کو اس کی جوانی کو آباد کر دیا جائے گا۔ ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو امام قاسم سے لڑنے کے لیے کربلا میں بھیجا ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ارزق کا بیٹا قاسم سے مقابلے میں آیا ہے۔ کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ جس کے گھر کا بچہ بچہ شیر، جس کی رگوں میں علی کا خون ہے۔ بات کر دیا حضرت امام قاسم نے، دونوں طرف سے مار ہوئے تھوڑی دیر، حضرت امام قاسم نے ایسی تلوار چلائی کہ ایک ہی تلوار میں اس کا کام تمام کر دیا، مونگی اور گاجر کی طرح کٹ کے نیچے گر گیا، اور اس کے بعد حضرت امام قاسم نے اس کی تلوار بھی اپنے ہاتھ میں اٹھائی۔ جب ارزق نے دیکھا کہ میرا بیٹا مانگ گیا، اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم نے اس کو بھی ایک ہی تلوار میں کام کر دیا، پھر تیسرے کو بھیجا، بڑا تنگا ہوا، امام قاسم کو گالیاں بکتا ہوا آیا۔ امام قاسم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان بدبخت، جو فاطمہ کے لال قاسم کو گالی دے رہا ہے، یہ تیرے خاندان کا شیوا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے گھر والوں نے کبھی ہمیں گالی دینا نہیں سکھایا ہے، بلکہ گالیوں کا اس نے شروع سے دینا سکھایا ہے، ہم تجھے گالی نہیں دیں گے۔ بڑا تیزی کے ساتھ امام قاسم پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا، دونوں طرف سے حملے ہو گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا حملہ کیا کہ اس کو بھی واسطے جہنم کر دیا۔ جب ارزق نے دیکھا کہ میرے تین بیٹے قاسم نے مار دیے ہیں، اب چوتھے بیٹے کو کہتا ہے کہ جا تو بھی جا، تاریخ میں کہتا ہے کہ چوتھے بیٹے کو بھیجا، وہ بھی شیر کی طرح دھڑتا ہوا کربلا کے میدان میں آیا ہے، لیکن یہ قاسم ہے، قاسم کی جوانی ہے، 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، لیکن پھر بھی دشمنوں کا مقابلہ ایسے کر رہے ہیں کہ کئی لوگوں کی طاقت جیسا کہ بولتے ہوئے امام قاسم کے اندر جب تلوار چل رہی تھی تو چمچماتی تھی امام قاسم کی تلوار، جلدی کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ چوتھے بیٹے کو بھی امام قاسم نے ارزق کے واسطے جہنم کر دیا۔ اب جب 4 بیٹے لگاتار ایک کر کے کاٹ دیے امام قاسم نے، تو اب ارزق کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا اے ابن سعد اب مجھے خود جانا پڑے گا کربلا میں۔ اندازہ لگائیے، اب تک تو گھمنڈ میں تھا، غرور میں تھا کہ میں جاؤں گا قاسم سے لڑنے کے لیے، یہ تو نوجوان بچہ ہے،
میری توہین ہو جائے گی، میری اہانت ہو جائے گی، میں قاسم سے لڑنے نہیں جاؤں گا۔ لیکن 4 بیٹوں کو امام قاسم نے واسطے جہنم کر دیا ہے تو اب تلوار لیتا ہے اور میدان کربلا میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت قاسم کو دھمکی دینے لگا اور کہنے لگا اے قاسم اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم نے میرے 4 بیٹوں کو مار دیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس بدبخت انسان نے حملہ کیا، امام قاسم نے بچا دیا، امام قاسم نے حملہ کیا، اس نے مار کو بچا دیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد الحرب خداؤں کے تحت یعنی جنگ میں دشمن کو کسی بھی طریقے سے ہم مار سکتے ہیں۔ حضرت امام قاسم نے ارشاد فرمایا اے عرضہ ہم نے تیرا بڑا نام سنا ہے، تیری پہلوانی کی چرچے سنے ہیں، لوگ تیرے روپ سے کعبہ کرتے ہیں، لیکن تجھے اپنے گھوڑے کی زین بھی صحیح سے کسرا نہیں آتی ہے، دیکھ تیرے گھوڑے کی زین بھی صحیح سے کسی ہوئی نہیں ہے۔ جب اس نے جیسے ہی اپنے سر کو نیچے جھکایا ہے، حضرت قاسم نے موقع کو خالی نہیں جانے دیا، تلوار اٹھائی تھی اور ایک ہی میں اس گھمنڈی عرضہ کی گردن کو تر سے جدا کر دیا تھا اور جہنم میں پہنچا دیا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نگوں ہو کر، گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نگوں ہو کر، تکبر بڑھ گیا زخموں کے رستے موجوں ہو کر۔ چند منٹوں میں تکبر پھول گیا ہوگا جب ابن صاحب نے دیکھا کہ یہ قاسم نے تو ایک ایک کر کے کئی کو مار دیا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے، ادھر سے بدبخت یزیدی آتے رہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پیاس کی شدت نے تڑپایا، اپنے چچا حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض کرتے ہیں حسین یہ قاسم پیاس کو تڑپ رہا ہے، پانی کی خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پانی مجھے مل جائے تو ان یزیدیوں کے چھکے چھوڑا دوں، ان کی بچوں کو یتیم کر دوں، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دوں۔ لیکن حضرت امام حسین صبر کی تلقین فرماتے تھے اے قاسم دیکھو دیکھو تمہارے نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے باپ حسن اپنے ہاتھوں میں کوثر کے جام لیے کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد یہ دنیا کا پانی نہیں بلکہ نانا کے ہاتھوں سے جنت کے کوثر کا پانی تمہیں پلایا جائے گا، جاؤ جاؤ تھوڑی دیر اور کربلا کی تاریخ میں چلے جاؤ۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ پانی کہاں تھا جو حسین پلاتے، اندازہ لگاؤ کن پر پانی بند کیا گیا تھا۔ کربلا کی تاریخ آج بھی روتی ہوگی، کربلا کے ریزگار پچھتاتے ہوئے اس بات پر کہ کیسے ہماری زمین ہے کہ جہاں پر امام حسین کو شہید کیا گیا ہے، امام حسین کے خاندان کو لوٹا گیا ہے۔ اندازہ لگاؤ ان کو پیاسا رکھا گیا ہے کہ جن کے صدقے میں پانی کو بنایا گیا ہے، جن کے صدقے میں نہر فرات کو بنایا گیا تھا، ان کے بچوں کو، ان کے نواسوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی شہزادیوں کو کربلا کی تاریخ میں پیاسا رکھا گیا ہے۔ حضرت قاسم تلوار لے کے پھر پہنچ جاتے ہیں۔ اب خدا سے ابن صاحب نے پکارا اے کفیو، اے لشکریو، فوجیو، اگر ایک ایک کر کے تم قاسم کے مقابلے میں گئے تو کوئی بھی قاسم سے جیت نہیں سکتا ہے، اس کی تلوار سے نہیں وہ تمہیں کاٹتا چلا جائے گا، تمہیں مارتا چلا جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ابن صاحب نے حکم دے دیا کہ جاؤ اس قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ میرے پیارے دینوں تاریخ کربلا گواہ ہے، امام قاسم نے کہا اپنے گھوڑے پر تلوار چلا رہے ہیں، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ادھر سے تیر آتے تھے، کبھی پرچیوں کے حملے ہوتے تھے، کبھی نیزوں کے حملے ہوتے تھے، لیکن حضرت قاسم کی تلوار چل رہی تھی۔ آسمان سے فرشتے بھی دیکھتے ہوں گے، جنت کی حوریں بھی دیکھتی ہوں گی، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ آس پاس کی پہاڑیاں بھی کہتی ہوں گی کہ ہم نے بہادر کو بہت دیکھے ہیں لیکن قاسم جیسے نہیں دیکھے ہیں۔ آسمان کا سورج بھی کہتا ہوگا ہم نے جوانوں کو بہت دیکھے ہیں لیکن قاسم جیسے نہیں دیکھے ہیں، ہم نے پہلوان بہت دیکھے ہیں جو تلوار چلانے والے ہوتے ہیں لیکن قاسم جیسی تلوار چلانے والا نہیں دیکھا ہے۔ آپ میں بنا پہ حملہ کرتے تھے، یعنی بائی جانب حملہ کرتے تھے تو فوجیوں کو کاٹتے چلے جاتے تھے، کبھی بائی جانب تلوار اٹھتی تھی، کبھی دائیں جانب، کبھی آگے کبھی پیچھے، چاروں طرف سے حملے کرنے
رہے تھے امام قاسم، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں، تلوار چلانے میں دقت ہونے لگتی ہے، زخم بہت لڑ چکے تھے، لڑتے لڑتے تھکتے بھی کہاں تک نہیں، وہ گل آزار فاطمہ خارے میں گر گیا، وہ گل آزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لیا گیا ہے، حملے ہو رہے ہیں، قاسم کی جوانی پر عزت پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ جب لڑتے لڑتے تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بدبخت انسان تھا جس کا نام کتابوں میں آتا ہے شیش بن سعد کے نام سے، اس مقام میں حضرت امام قاسم کے سینے میں نیزہ مارا۔ جب آپ کی نیزہ لگتا ہے آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، یا امتا یا اماں، اے میرے چچا جان اگر کنی میری خبر لے لو، قاسم گھوڑے سے نیچے گر چکا ہے، یہاں کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں ہے۔ امام حسین دوڑ کر تشریف لے کر آتے ہیں، اپنے قاسم کو ہاتھوں میں لیتے ہیں اور حضرت قاسم نے آنکھیں کھولی ہیں، اپنے چچا حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آخری دیدار ہے چچا کا، آخری دیدار کر رہے ہیں نبی کے نواسے کا، اور پھر آپ اپنی جان کو جامع آخری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت امام حسین حضرت قاسم کے جنازے کو لے کے کربلا کی تاریخ میں اپنے خیمے کی جانب لے کے جاتے ہیں۔ جب خیمے کے پاس جنازے کو رکھا جاتا ہے تو شہزادیوں نے دیکھا، زینب نے دیکھا، سکینہ نے دیکھا، شہربانوں نے دیکھا، ام روان نے دیکھا، جو جو شہزادیاں وہاں پر موجود تھی سب نے دیکھا، چیخیں نکلنے لگی، چیخوں پکار ہونے لگی کہ ہم نے قاسم کو بھی کربلا کی تاریخ میں کھو دیا ہے، ہم نے حسن کی نشانی کو کربلا میں کھو دیا ہے، ہم نے وہ لال جو بڑی مشکلوں سے یہاں تک اس کو سیچا تھا اس کی جوانی کو کربلا کی تاریخ میں پامال کر دیا ہے، دشمنوں نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کو اتنے زخم دیے ہیں امام حسین امام قاسم کے مقدس جسم پر۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کئی زخم تو تیروں کے تھے، کئی زخم مچھیوں کے تھے، کئی زخم بھالوں کے تھے، کئی زخم تلواروں کے تھے۔ قاسم کے جنازے کو جب اٹھایا گیا تھا آسمان بھی آنسو برساتا ہوگا، پہاڑیاں بھی روتی ہوں گی کہ قاسم کی جوانی کو لوٹ لیا گیا۔ آخر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو جامع آخری کے حوالے کر کے چلے گئے اور دنیا کو یہ بتا کے گئے ہیں، اے لوگوں میں نے اپنی جوانی کو لٹایا ہے، میں نے اپنے خون کو لٹایا ہے، میں نے تلواروں کے زخم جھیلے ہیں، میں نے بخشیوں کے زخم جھیلے ہیں، میں نے تیر جھیلے ہیں، لیکن صرف اس لیے جھیلے ہیں تاکہ نانا کی شریعت کی حفاظت کر دی جائے، تاکہ نانا کے دین کی حفاظت کر دی جائے، تاکہ نانا کے قرآن کی حفاظت کر دی جائے۔ ہماری جان جا رہی ہے تو چلی جائے لیکن نانا کے دین کی حفاظت۔ حضرت قاسم دنیا سے چلے گئے، حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کے جنازے کو زمین پر رکھ دیا، ایک ایک کر کے حضور حضرت امام حسین کانوں پہ جنازے اٹھا کے لاتے ہوئے، کتنا صبر کیا ہے امام حسین۔ اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن یہاں بھی دھیان رکھیے، کربلا میں قاتل حسین میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے بہت صبر کیا ہے، اور جب مدینے سے قافلہ مکے چلا، مکے سے کوفے پہنچا اور کوفے سے پھر دمشق شام ہوتے ہوئے دوبارہ مدینے پہنچا ہے، اس پورے سفر میں امام حسین کے قافلے کے ساتھ، امام حسین کے خاندان کے ساتھ جو جو کیا گیا ہے وہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایک ذات ہے حضرت زین العابدین کی اور ایک ذات ہے حضرت زین الکبریٰ کی۔ ایک روایت میں یاد آئی ہے جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تھا، نکل ہوا، تو ایک بوڑھی عورت جو امام زین العابدین کی جاگیوں میں رکھتی تھی، جب زین العابدین کو دیکھا، اچھا پورے قافلے میں حسین کے ایک ہی مرد تھا جس کو زین العابدین کہتے ہیں، باقی سب شہید کر دیے گئے۔ جب پہنچے تو دیکھا کوئی بوڑھی عورت ہے جو زین العابدین کو دیکھ کر پردہ کر رہی ہے۔ پردہ کیوں کر رہی تھی کہ زین العابدین کے بال، تاریخوں میں لکھا ہے
سر کے بھی داڑھی کے بھی سفید پڑ گئے تھے اس پورے سفر میں، لیکن زین العابدین نے پہچان لیا کہ یہ کون ہے جو مجھ سے پردہ کر رہی ہے۔ آپ نے کہا اے دادی ہم سے پردہ کیوں کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا انت زین العابدین، کیا تم زین العابدین ہو؟ ارشاد فرمایا ہاں ہاں تم تو میری دادی ہو، یہ زین العابدین ہے۔ کہنے لگی زین العابدین آخر چند دنوں میں یہ بال سفید کیسے ہو گئے؟ حضرت زین العابدین نے ایک آہ بھری اور ارشاد فرمایا ماں اگر جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے اگر تو بھی دیکھ لیتی تو یہاں کھڑی نہیں ہے۔ کربلا کی تاریخ میں جو ہم نے دیکھا ہے، جو زینب نے دیکھا ہے، جو سکینہ نے دیکھا ہے، جو دیگر شہزادیوں نے دیکھا ہے، اے ماں اے اللہ کی بندی اگر تو بھی دیکھ لیتی تو یہاں کھڑی نہیں ہوتی۔ یہ تاریخ ہے کربلا کی۔ بہرحال میں اس کر رہا تھا کہ امام قاسم کے جنازے کو حضرت حسین نے زمین پر لٹا دیا ہے اور اب تیار کھڑے ہیں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ۔ امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرتے حسین اب میں کربلا میں جاؤں گا۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا بھائی تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اگرچہ تمہاری ماں الگ ہے، میری ماں الگ ہے، ہمارے باپ ایک ہے، تم سوتیلے بھائی ہو، لیکن پھر بھی تم نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے اور وہ وفا کی ہے میرے ساتھ کہ میں اس کو بھلا نہیں سکتا ہوں۔ اے عباس تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں جانتا ہوں کہ تم اگر کربلا میں گئے تو تم لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ کربلا میں علم حضرت عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ علم جو ہوتا ہے ہر جنگ میں فوجوں کے پاس اپنے اپنے علم ہوتے ہیں، جھنڈا، اور امام حسین کا جھنڈا حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں حسین اے عباس اگر تم کربلا میں چلے گئے اور تم لوٹ کے نہیں آؤ گے تو میرا یہ علم کون اٹھائے گا؟ جب میں پریشان ہوں گا تو مجھے اچھی باتیں کون بتائے گا؟ ابھی جب مجھے دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو عباس تم مجھے سکون دے دیتے ہو، تم کربلا میں نہ جاؤ۔ یہ حضرت عباس عرض کرتے ہیں حسین نہیں جہاں سب چلے گئے مجھے بھی جانا ہے، اجازت دے دیجئے۔ اور سب سے اہم وجہ یہ ہے میرے کربلا میں جانے کی کہ اب کربلا کے خیمے میں، ہمارے خیموں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اصغر ہے، سکینہ ہے، زین العابدین ہے، ان کی پیاس مجھ سے اب دیکھی نہیں جاتی ہے۔ جب میں خیمے میں جاتا ہوں تو کبھی سکینہ کہتی ہے بھائی چچا مجھے پیاس لگی ہے، پانی لا کے دے دو۔ اے حسین مجھے اجازت دے دو، اس کربلا کی تاریخ میں اگر سے ہم سے پہلے قاسم چلے گئے، ہمارے بہت سے بھائی چلے گئے، ہمارے ساتھی چلے گئے، لیکن کم سے کم جو اب بچے ہیں ہمارے خیمے میں، میں اصغر کو تھوڑا پانی تو پلا دوں گا کے، میں سکینہ کو تھوڑا پانی تو پلا دوں گا کے۔ حضرت حسین نے جب اتنی درد بھری داستان سنتے ہیں تو آپ اجازت دے دیتے ہیں اے عباس جب ایسا معاملہ ہے تو جاؤ، کربلا کی تاریخ گواہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشکلہ اپنے ساتھ میں لیا ہے، یہ وہ عباس ہے جو دیکھنے میں بالکل علی جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ جب چلتے تھے تو علی کی ہیبت نظر آتی تھی، جب تلوار چلاتے تھے تو لگتا تھا کہ علی چلا رہے ہیں۔ لمبے چوڑے کبھی طاقت اور بہادر کا نام ہے عباس، اور اسی لیے حسین بار بار میرا کہتے تھے عباس تم نہ جاؤ، اور تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے جب سے ہم مدینے سے چلے ہیں، پورے سفر میں تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ لیکن عباس کہتے تھے حضور اب اس سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، تڑپ رہے ہیں بچے، 3 دن کا معاملہ ہو چکا ہے، حسین مجھے اجازت دو میں نہر فرات پہ جاؤں اور مشکیزے میں پانی لے کے آؤں۔
میں سکینہ کو پانی پلاؤں گا، میرا دل یہ چاہتا ہے میں اسرا کو پانی پلاؤں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بیمار زن العابدین کو پانی پلاؤں۔ مشکینہ لیا ہے، تلوار بھی ہے، چل بھی ہے۔ ادھر جب عباس میدان کربلا میں پہنچے، کوفیوں نے پہلے کو سخت کر دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ عباس پہلے جنگنے لڑیں گے، بلکہ ان کے ہاتھ میں مشکلہ ہے اور یہ سیدھے نہر فرات پہ جانا ہے۔ فرات پر قبضہ سخت کر لیا گیا اور کوفیوں نے کہا لوگوں یہ عباس فرات کی طرف جا رہا ہے، اگر ایک قطرہ بھی، چند قطرے پانی بھی حسین کے شہدادوں کے حلق میں چلے گئے، حسین کے خیمے میں پہنچ گیا تو پھر ہم بچیں گے نہیں، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اے فوجیوں، یزیدیوں، عباس کو روکو، عباس کہیں فرات کے پانی کو لے کے خیمے میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ، حضرت عباس کا وہ روپ تھا۔ آپ دشمنوں کے پروں کو چیرتے ہوئے، فوجوں کو ہٹاتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں۔ پہلے تو تصور میں کہتے ہوں گے عباس، اے پانی جس کے صدقے میں تو بنا ہے، اسی کے نواسوں کے لبوں تک تو نہیں پہنچ رہا، جس نبی کے صدقے میں تجھے بنایا گیا اسی کے بیٹے حسین کے لبوں تک تو ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ تصور میں آگے عباس پانی سے کہتے ہوں گے، عباس کا یہ نہر فرات کے کنارے پر۔ آپ نے پہلے تو بعد تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک آپ نے لب بنایا تھا اور نہر فرات کے پانی میں ڈالا تھا، پانی لیا تھا حضرت عباس نے اور ہونٹوں کے قریب لے گئے، پینا چاہتے تھے، لیکن یاد آ جاتی ہے سکینہ، یاد آتی ہے اصغر کی، یاد آنے لگی زین العابدین کی۔ اے عباس اگر سے تم پانی تک پہنچ گئے ہو، پانی تمہارے پاس ہے، تم پی بھی سکتے ہو، لیکن اگر میں نے پی لیا اور سکینہ نے نہیں پیا ہے، اصغر نے نہیں پیا ہے، قاسم پیاسے چلے گئے، ہمارے ساتھی پیاسے چلے گئے، کہیں اس سے قیامت میں نبی نے پوچھ لیا، فاطمہ نے پوچھ لیا، اے عباس جب حسین پیاسا تھا، اے عباس جب سکینہ پیاسی تھی، اے عباس جب اصغر پیاس سے تڑپ رہا تھا تو نہر فرات میں جا کے پانی تو نے کیوں پیا تھا؟ تاریخ میں لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کو نیچے گرا دیا اور دل سے فیصلہ کر دیا، اے عباس مجھے پانی نہیں پینا ہے، جب سکینہ نے نہیں پیا ہے تو میں بھی نہیں پیوں گا، ابھی اصغر نے نہیں پیا ہے میں بھی نہیں پیوں گا، ابھی زین العابدین نے نہیں پیا ہے میں بھی نہیں پیوں گا۔ آپ نے مشکلہ اٹھایا ہے اور نہر فرات کے کنارے سے واپس چلنے لگتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے یزیدیوں نے دیکھا کہ عباس نے مشکلے کو پانی سے بھر لیا ہے، ادھر کوفیوں نے پکارا، لوگو عباس اپنے طاقت کی بنیاد پر، عباس اپنی تلوار کی بنیاد پر، عباس اپنی بہادری کی بنیاد پر، عباس اپنی ہمت کی بنیاد پر مشکلہ پانی کا بھرا ہوا لے کے خیمے میں جا رہا ہے۔ دیکھو جب اس کو روکو، اس کے مشکلے کو توڑ دو، پانی کو بہا دو، خیمہ حسین میں پانی پہنچنا نہیں چاہیے، تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے حضرت عباس کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا، وہی شعر مجھے بار بار یاد آتا ہے، مغل ازار فاطمہ خانوں میں گھر گیا، مغل ازار فاطمہ خانوں میں گھر گیا، تنہا علی کا نام ہزاروں میں گھر گیا، دائیں سے بھی گھیر لیا گیا، بائیں سے بھی گھیر لیا گیا، عباس سامنے سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں، پیچھے سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایک بدبخت انسان جس کا نام کتابوں میں زرارہ کے نام سے آتا ہے، حضرت عباس کے ایک ہاتھ کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ جب حضرت عباس کا ایک ہاتھ جدا ہو جاتا ہے تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکلی کو لے لیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، دوسرے ہاتھ میں لیا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ جنگ بھی لڑ رہے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور دل میں یہ تمنا ہے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اے سکینہ میں تیرے لیے پانی لے جا رہا ہوں، کہیں یہ مشک چھوٹ نہ جائے، مشک کا پانی گر نہ جائے، مشکیلے کا پانی بہ نہ جائے۔ اگر میں سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا تو میں کیا کہوں گا سکینہ سے؟ قیامت میں
کیا جواب دوں سکینہ کو تعلیم کروا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک بدبخت انسان جس کا نام نوفل بن ارزت آیا ہے کتابوں میں، اس نے حضرت عباس کے دوسرے ہاتھ کو بھی تن سے جدا کر دیا ہے۔ تعلیم کروا ہے، یہ اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ علی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں جس کی بہادری کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ شیر خدا ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں جس کی طاقت کے جلوے دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ یہ عباس نہیں بلکہ حیدر کرار ہے۔ جب وہ دشمنوں پر تلوار چلاتا تھا تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ عباس کی تلوار نہیں بلکہ حیدر کرار شیر خدا علی کی ذوالفقار حیدری چل رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، حضرت عباس، نعرہ تکبیر۔ حضرت عباس کا دوسرا ہاتھ بھی چھلنی کر دیا گیا اور بلکہ تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ چاہے کہ آپ نے مشکلی کو تانوں سے دبا لیا ہے اور دل میں تمنا یہ ہے کہ کاش سکینہ پانی پی لے۔ لڑتے رہے تھوڑی دیر، گھوڑے کو دوڑانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ایک بدبخت انسان نے ایسا تیر چلایا جو مشکلے میں آ کے لگا اور سارا پانی حضرت عباس کے مشکلے سے بہ جاتا ہے۔ حضرت سکینہ کو یاد کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ظالموں نے اتنے حملے کر دیے، حضرت عباس کے ہاتھ میں پہلے ہی کر چکے تھے، گر گئے گھوڑے سے۔ ایک بات میں یہاں اور عرض کر دوں، یہ تصور کی دنیا میں نام کو لے کے چلتا ہوں، عشق کے عباس میں لے کے چلتا ہوں، عشق کے حسین میں لے کے چلتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ جب اب تک لوگ گھوڑوں سے گرتے تھے تو جب گر رہے ہوں گے تو کسی نے اپنے ہاتھ کو دیکھ لیا ہوگا، اگر بائیں سائڈ سے گرا ہوگا گھوڑے سے تو بائیں ہاتھ کو دیکھا ہوگا، لیکن جب عباس گھوڑے سے گرے ہوں گے تو عباس کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ جب گھوڑے سے کربلا کی زمین پر آئے ہوں گے، گھوڑے سے کربلا کی ریت پہ آئے ہوں گے تو عباس کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ میرا دل تو یہ کہتا ہے جب عباس گھوڑے سے گرے ہوں گے، علی دیکھ گئے ہوں گے میرے عباس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، اے عباس گھبرا مت، تیرے بازو سے کٹ چکے ہیں، لیکن گھوڑے سے گرنے سے پہلے سامان علی آیا۔ علی نے لے کے عباس کو نیچے رکھ دیا ہوگا۔ عباس گھوڑے سے نیچے آ گئے ہیں اور پکارتے ہیں یا خاک ادرکنی، اے میرے بھائی حسین میری خبر گیری کرو، آؤ آؤ مجھے دیکھو، میرے دشمنوں نے میرے بازو کو کاٹ دیا ہے، جس مشکلے کو میں سکینہ کے لیے لے کے آیا تھا اس مشکلے کو تیر سے چھلنی کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے عزیزو، حضرت حسین نے جب ایک طرف بڑی آواز اپنے بھائی عباس کی سنتے ہیں، خیمے سے باہر آتے ہیں، کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں اور حضرت عباس کو ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس آنکھیں کھلی ہیں، حسین کا دیدار کر رہے ہیں اور چند باتیں گویا کہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ چند باتیں ہو رہی ہیں دونوں بھائیوں میں۔ عباس سے کہتے تھے حسین، اے عباس میں تم سے منع نہیں کرتا تھا کیا کہ کربلا میں مت جاؤ، جو کربلا میں جاتا ہے لوٹ کے نہیں آتا ہے، تم چلے گئے اب میرا علم کون اٹھائے گا، میرا ساتھ کون لے گا؟ تم سے میری بڑی ہمت تھی، میری ہمت جھکی رہتی تھی۔ تاریخوں میں لکھا ہے تھوڑی دیر باتیں چلی، بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے، اے حسین اعظم، اے میرے آقا، میرے مخدوم گرامی، میرے حسین، تم جب کربلا میں خیمے میں جاؤ اور سکینہ کو دیکھو تو سکینہ سے یہ ضرور کہہ دینا کہ چچا عباس کو معاف کر دے، تیرے لیے پانی لینے گیا تھا لیکن تجھے پانی نہیں کر سکا عباس۔ سکینہ سے جا کے کہہ دینا ہے حسین کہ تو عباس کو معاف کر دے، چچا کو معاف کر دے۔ کوششیں تو میں نے بہت کی تھی سکینہ کو پانی پلانے کی، لیکن وہ پلا نہ سکا، میری طرف سے سکینہ سے معافی ضرور مانگ لینا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، حضرت عباس سے حضرت حسین کی تعریف دیکھ رہی ہے، حضرت علی دیکھ رہے ہیں، حضرت فاطمہ دیکھ رہی ہے، حضرت حسن دیکھ رہے ہیں، حضرت قاسم دیکھ رہے ہیں، حضرت مسلم دیکھ رہے ہیں، خود نبی کریم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرا گھرانہ، میرے خاندان کا ایک ایک فرد کیسے دشمنوں کے مقابلے میں لڑ رہا ہے۔ آخری لمحات تک حضرت حسین کے چہرے کو دیکھتے رہے
اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کے ہاتھوں میں دم توڑا ہے حضرت عباس نے۔ یہ وہ عباس ہے جو مدینے سے چلا تھا تب ساتھ تھا حسین کے، مکے میں تھا تب ساتھ تھا حسین کے، سفر میں تھا تب ساتھ تھا حسین کے، خیمے میں تھا تب ساتھ تھا حسین کے، کربلا میں آیا تھا تو حسین کے ساتھ آیا تھا، بڑی بہادری کے ساتھ حسین کا ساتھ دیتے تھے۔ کبھی بھی کوئی دشمن سامنے آنے کو ہوتا تھا عباس کھڑے ہو جاتے تھے۔ حسین سے بعد میں مقابلہ کرنا، پہلے عباس سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تاریخ گواہ ہے امام عباس چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسین نے ایک آہ بنی تھی اور کربلا کی پانی میں، کربلا کے ریگزار میدان پر ایک آواز بلند کی تھی، الآن انکسر ظاہری، اے دنیا والوں اب عباس کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ جب عباس تھا تو میرا بہت سہارا تھا، میں مضبوط تھا، عباس کیا گیا ہے میری کمر کو توڑ دیا۔ حضرت عباس کی لاشیں کو اٹھایا امام حسین نے اور خیمے کی طرف لے گئے اور نیزار کربلا کی اس ریت پر لٹا دیتے ہیں حضرت عباس کو۔ یہ وہ تاریخ ہے، کتنے کم اٹھائے ہیں حسین اعظم نے، کتنا صبر کیا ہے حسین نے۔ اے حسین ہم کچھ بھی ہو جائیں، اے حسین ہم کیسے بھی صحیح، لیکن حسین تیری شہادت کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں، تیرے صبر کو بھول نہیں سکتے ہیں، تیرے استقامت کی دین اور دین کو بھلا نہیں سکتے ہیں۔ جو قربانیاں تو نے اپنے خاندان کی کربلا کی تاریخی میں پیش کی ہے، یہ امت تجھے بھلا نہیں سکے گی، بلکہ یہاں بھی گواہی دے رہی ہے تیری قربانی کی، اور جب میدان قیامت قائم ہوگا وہاں بھی تیری یہ امت، تیرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے تیری شہادت کی گواہی دیں گے کہ ہاں حسین نے کربلا میں نیزار غازی پر اپنے خاندان کو اگر لٹایا تھا، اس سے تصویر ہو جائے گا کہ نانا کی دین کی خدمت کربلا ہے۔ جو جاتا ہے کربلا میں لوٹ کے نہیں آتا ہے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں حضرت عباس میں چلے گئے اور حضرت قاسم پہلے چلے گئے، حضرت علی اکبر بچے ہیں، اسرا بچے ہیں اور زین العابدین بیمار بچے ہیں، آخر امام حسین بچے ہیں۔ میں حضرت اسرا کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اور انشاءاللہ باقی کل حضرت علی اکبر اور حضرت امام حسین کی شہادت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے دوپہر کا وقت قریب ہوتا جاتا تھا، سورج اپنی تابش کو تیز کرتا جاتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھو وہاں جا کے کتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے اور اس وقت تو اور زیادہ گرمی رہتی ہوگی۔ اتنے انتظامات نہیں تھے۔ امام حسین کربلا میں ہے اور حضرت اسرا کا گلا بالکل سوکھ رہا ہے، ماں کی پستاؤں میں دودھ بھی نہیں ہے کہ دودھ پی کے اپنے گلے کو، اپنے حلق کو تر کر لیں۔ آپ کی ماں کہتی حسین یہ اسرا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 6 مہینے کا ہے، آخر کوفیوں کا اسرے تو کچھ نہیں کر رہا ہے، اسے لے کے چلے جاؤ کربلا میں اور کوفیوں سے کہنا میرا بچہ چھوٹا سا ہے، اگر میں نے کچھ کیا ہے تو میں نے کیا ہے، اگر تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، لیکن اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، جاؤ شاید کسی کو رحم آ جائے۔ لیکن بڑے سخت دل تھے کوفی، کیسے پتھر دل تھے اور کیسے ان کی تلواریں چل گئی امام حسین کے خاندان پر۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے اور مجھے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو حیرت ہوتی ہے، کیسے بدبخت لوگ تھے وہ جنہوں نے حسین کے قافلوں کو کاٹا ہے۔ ایک بات دھیان آ رہی ہے مجھے بیچ میں، ایک بڑے عالم کی زبانی سے میں نے سنا ہے یہ واقعہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کی تاریخ کے بعد ایسی یہ واقعہ آئے کہ دھیان آنے کو سن لیجیے۔ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا ظلم تھا کربلا میں۔ امام زین العابدین کے بارے میں ہے کہ کربلا کی تاریخ کے بعد جب کبھی بھی
کہیں ایسی جگہ سے نکل جاتے تھے کہ آپ کو کچا گوشت نظر آ جاتا تھا تو لوگ جاتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ مدینے کے ارد گرد لوگوں کو یہ بات پتہ لگ رہی تھی گوشت بیچنے والے قصابوں کو کہ زین العابدین جب کچا گوشت دیکھ لیتے تو بہت روتے ہیں۔ ایک موقع سے نکل کے جا رہے تھے راستے سے، ایک قصاب کچا گوشت کاٹ رہا تھا، حضرت زین العابدین نے دیکھا اور اس قصاب نے دیکھا کہ زین العابدین آ رہے ہیں تو اس نے گوشت کو ڈھانک دیا۔ لوگوں نے پوچھا گوشت ڈھانک کیوں رہے ہو، بیچ کیوں نہیں رہے ہو؟ اس قصاب نے کہا لوگوں جب جب زین العابدین کچا گوشت دیکھتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔ لوگ پوچھتے تھے زین العابدین آخر اتنا کیوں روتے ہو گوشت کو دیکھ کر؟ جو جواب دیتے تھے زین العابدین دل کانپتا ہے، ارشاد فرماتے تھے اے لوگوں جیسے کچے گوشت کو ایک کاٹنے والا کاٹتا ہے، کربلا کی تاریخ میں میرے خاندان کو ایسے ہی کسی نے پانی تک نہیں پلایا۔ قربانی کرنے والے جانور کو ایک کسائی جب کاٹتا ہے تو پانی کو پلا دیتا ہے کم سے کم، لیکن میرے قاسم کی جوانی لوٹی گئی تھی، عباس کے بازوؤں کو چھلنی کر دیا گیا لیکن پانی نہیں ملا۔ تاریخ ہے حضرت اصغر کے بارے میں ایسا کیا جاتا ہے، اے حسین اصغر کو لے کے چلے جاؤ، یہ تو بچہ ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے اور لوگ اس کو پانی پلا دے۔ بہت کہنے پر حضرت حسین اصغر کو ہاتھوں میں لے کے چل دیے۔ ایک نور ہے اور نور کی گود میں ایک نور اصغر کی شکل میں ہے۔ اچھا یہاں پر بھی ایک بات مجھے اور دھیان آ رہی ہے، یہ بھی تصور میں آپ کو بتا رہا ہوں اور عشق کی دنیا میں، اور بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی تاریخ آپ پڑھیں، کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا اگرچہ خیمے تھے وہاں چارپائیاں نہیں تھی، تخت نہیں تھے وہاں، بڑھیا بڑھیا بیڈ نہیں تھے وہاں، اس سب کے باوجود بھی حضرت اصغر کو زمین پہ نہیں بٹھایا گیا۔ بعض صوفیہ نے عشاق حسین نے بیان کیا ہے، اس کا ایک راز یہ تھا کہ اگر کہیں اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا جاتا اور کہیں پیاس کی شدت میں اصغر کی ایڑیاں زمین سے نکل جاتی تو جیسے ان کے دادا کی ایڑیاں مکے میں لگی تھی تو اللہ نے زمزم نکالا تھا، کہیں کربلا میں اصغر میں ایڑیاں لگل دیتے تو ایک زمزم کربلا میں ہی آ جائے۔ اصغر کی تاریخ کو پڑھو گے، کربلا کے اتہاس کو پڑھو گے تو تمہیں یہ ملے گا اچھے چارپائیاں نہیں تھی، وہاں اچھے اقتدارات نہیں تھے، اس سب کے باوجود بھی اصغر کو زمین پر نہیں بٹھایا گیا تھا۔ کبھی تو حضرت شہربانہ لیتی تھی، کبھی زینب گود میں لیتی تھی، کبھی سکینہ کی گود میں ہوتا تھا اصغر، کبھی کسی کی گود میں ہوتا تھا۔ اس شاعر نے لکھا ہے کہ حضرت اصغر چھوٹے سے ہے، ننھے سے ہے، کہیں ایڑیاں رگڑ جاتی تو اپنے دادا کا اتہاس کہیں دوڑا دیا جاتا۔ حضرت اسماعیل کی ایڑیاں تو رگڑی گئی تھی جو زمزم نکلا تھا، اور ایسا زمزم جو آج تک دنیا کو پانی پلا رہا ہے، تو کہیں تاریخ کربلا میں بھی ایسا ہوتا کہ دوبارہ سے زمزم نکلا۔ تاریخ ہے حضرت اصغر کی۔ امام حسین لے کے چل دیے، کربلا میں پہنچے اور خطاب فرمایا اے کوفیو یہ میرا چھوٹا سا بچہ اصغر ہے، اس نے تمہارا کچھ نہیں کھانا ہے، یہ تو جنگ کرنے کے لائق بھی نہیں۔ آپ نے بہت سمجھایا اور جنگ کا اصول بھی آپ لوگ پڑھیں کتابیں تو حضور جب بھی جنگ لڑنے جاتے تھے تو اپنے لشکریوں سے ارشاد فرماتے تھے لوگوں جو بوڑھے ہیں اگرچہ دشمن ہیں مگر ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو بچے ہیں اگرچہ دشمن ہیں مگر ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ نانا جو کافروں کے بوڑھوں کو چھوڑ دیتا تھا
مولانا جو کافروں کے بچوں کو چھوڑ دیتا تھا اسی کے دم نے اصغر کو کوفیوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ حسین کہہ رہے اے کوفیوں پانی پلا دو، اصغر نے تمہارا کیا بگانا ہے؟ دیکھو یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کا حلق خشک ہو چکا ہے، زبان سوکھ چکی ہے، میرے اصغر کو پانی دے دو۔ حسین تقریر کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، مان جاؤ اصغر کو پانی پلا دو، لیکن وہ اشقیاء اتنے بدبخت ظالم انسان سنگل ہو چکے تھے، وہ اپنے ایمان کا یہ کہہ لیجیے ایک طریقے سے سودا کر چکے تھے دنیا کی لالچ میں آ کر، دنیا کی مال و متاع کے سامنے۔ امام حسین نے بہت کہا لیکن کسی نے پانی نہیں دیا، اور آواز آتی تھی حسین تمہارے کسی بچے کو پانی نہیں پلایا جائے گا، نہ تمہیں پلایا جائے گا، نہ کسی شہزادی کو پلایا جائے گا، نہ کسی خاتون تمہارے گھر کی خاتون کو پلایا جائے گا، حسین سب کو آج پیاسا ہی شہید کیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد تاریخ میں لکھا ہے حسین بیان کر رہے تھے، اتنی دیر میں ایک تیر نکل کے آتا ہے، تاریخ میں ہے کہ وہ تیر ایک بدبخت، ایک نامدار مکار ظالم انسان جس کو ہرملہ کہا جاتا ہے، اس نے وہ تیر چلایا تھا، حضرت اصغر کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ظالموں نے میرے اصغر کے تیر مار دیا ہے، ننھا سا بچہ ہے، ایک چھوٹی سی چیخ نکلی تھی اصغر کی۔ میرے بھائیوں جب حسین روتا تھا فاطمہ کے گھر میں تو جبریل جھولا جھلانے آیا کرتے تھے، جب حسین روتا تھا تو فرشتے چھپانے آیا کرتے تھے، جب حسین کو تکلیف ہوتی تھی تو فرشتے سکون دینے آیا کرتے تھے۔ لیکن آج اصغر کے بچپنے کو لٹا رہا ہے حسین، اصغر کی معصومیت کو قربان کر رہا ہے حسین، ہاتھوں میں ہے اصغر میرے حسین کے تیر جسم ناظرین میں پیوست ہو چکا ہے، امام حسین کے بازو میں پیوست ہو چکا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننھا 6 ماہ کا اصغر بھی قربانی پیش کر دیتا ہے۔ ایک بات بتاؤں کتنے بدبخت تھے وہ انسان، کیسے ظالم تھے وہ انسان۔ ہم لوگ جب کبھی قربانی کے لیے جانور بھی خریدتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے ہوگا، بڑا جانور 2 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیسے ظلم کر کے حضرت حسین کے اصغر کو چھین لیا گیا۔ ان کی عمر بھی نہیں دیکھی گئی، ان کا بچپنا بھی نہیں دیکھا گیا، ان کی معصومیت بھی نہیں دیکھی گئی۔ لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی کچھ بھی دیکھا نہیں ہے، یہ تو جانتا بھی نہیں ہے کہ جنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حسین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ایک چھوٹا بچہ میرا اصغر ہے، اس نے بھی قربانی تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے اور اس اصغر کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ حضرت حسین اصغر کے جنازے کو لے کے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے، کتنے جنازے اٹھائے ہیں حسین نے۔ یہ پورا 56 سال کا حسین صبح سے کربلا میں بھوک پیاس کی شدت میں جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہے میرا حسین، چور ہو چکا ہے۔ ایک طرف تو محنت بھی ہے اور دوسری طرف بھوک پیاس کی شدت بھی ہے، جنگ کا ماحول بھی ہے، دشمنوں کا معاملہ بھی ہے۔ حسین اصغر کو لے کے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں اور جب خیمے کی شہزادیوں نے، خیمے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ننھے منھے اصغر کے بچپنے کو دیکھا ہے، اصغر کے جنازے کو دیکھا ہے، حضرت حسین نے اصغر کے جنازے کو لے کے رکھا ہے، تو آپ کے گھر کی شہزادیاں، آپ کے گھر کے افراد جو خیمے میں تھے سب کی چیخیں نکل گئی اور سب یہ کہتے تھے کتنے بدبخت ہے کوفی، کتنے مکار ہے یزیدی کہ ہمارے اصغر کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ہمارے اصغر کے بچپنے کو لوٹ لیا انہوں نے، اصغر کے بچپنے کو پامال کر دیا انہوں نے۔ ان کو اتنا بھی ترس نہیں آیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اصغر کے جنازے کو زمین پر رکھ دیا ہے، ریزگار میدان میں رکھ دیا ہے، شہروانوں دیکھ رہی ہے، آپ کی ماں دیکھ رہی ہے، کبھی سکینہ لپٹ جاتی ہے حضرت اصغر کے جنازے سے اور کہتی ہے اے بھائی میں تجھے کھلایا کرتی تھی، جب تو روتا تھا میں تجھے چھپایا کرتی تھی، اب کسے چھپاؤں گی میں، کس کو دلاسا دوں گی میں، کس سے کھیلا کروں گی میں، یہ تصور میں کہتی ہوں گی سکینہ۔ کربلا کی وہ تاریخ ہے، آسمان نے بھی دیکھا تھا، کربلا کی یہ
کی وادیاں دیکھ رہی تھی کہ حسین کیسے قربانی پیش کر رہا ہے. اور میں تو یہاں رک کے ایک بات یہ بھی کہہ دوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جا رہا تھا، تخلیق کی جا رہی تھی، اور اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا تھا، اے فرشتوں اب میں اپنا نائب پیدا کرنے جا رہا ہوں جسے انسان کہا جائے گا، میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں جس کو انسان کہا جائے گا، اور یہ آدم کا پتلا بنایا جا رہا ہے. فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اے اللہ تو انسان کو پیدا مت کر، اس لیے کہ یہ انسان جب دنیا میں جائے گا، جب یہ پیدا ہوگا، جانے کے بعد دنیا میں فساد کرے گا، زمین میں لڑائیاں کرے گا، زمین میں فتنے پیدا کرے گا، ظلم تشدد کے پہاڑ توڑے گا. تو وہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا انسان کی تخلیق پر، انسان کے پیدا ہونے پر. لیکن کربلا کی تاریخ میں میرا عقیدہ یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جمع کر کے ارشاد فرماتا ہوگا، اے فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ انسان فتنہ پیدا کرے گا دنیا میں جا کے، لیکن آؤ اگر انسان دیکھنا ہے تو حسین کی شکل میں دیکھ لو. کیسا انسان ہے حسین، جس نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے، اپنے بھائیوں کو قربان کر رہا ہے، اپنے ننگے سر کو بھی قربان کر دیا، لیکن دین کی حفاظت کی جا رہی ہے، قرآن کی حفاظت کی جا رہی ہے، میری رضا کی خاطر. یہی تو وہ انسان ہے کہ جس انسان پر تم نے کبھی اعتراض کیا تھا، لیکن کربلا کی تاریخ میں اسی انسان نے وہ اتحاد رقم کر دیا ہے کہ سب کچھ لٹا کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا. ہزاروں میں بہتر تنتے تسلیم اور رضا مانے، حقیقت میں خدا ان کا تھا، ان کو تھے خدا. یہ کربلا ہے، اور یہاں تک کربلا کی قرآن پہنچ گئی. اور امام حسین جنازے اکٹھے کرتے جا رہے ہیں، لائن لائن سے لگا رہے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، سنا لیں کلمہ شریف پڑھے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا دلوں کو رائے والی داستان ہے کربلا کی. اور واقعی جب جب کربلا کی تاریخ پڑھی جاتی ہے تب تب یہ لگتا ہے کہ یہ کربلا بہت پرانی نہیں ہے، بلکہ بالکل کوئی تازہ حالات ہیں جو ابھی کچھ دن پہلے ہوئے ہیں. اور واقعی آپ جتنا کربلا کا ذکر کرو گے، جتنا حسین کا ذکر کرو گے، اتنی ہی محبت نبی سے آپ کی زیادہ ہو جائے گی. یہ حقیقت ہے. جتنا حسین کا ذکر کرو تم، اور حسین کے ذکر سے، کربلا والوں کے ذکر سے ایک چیز اور ملتی ہے. جتنا حسین کا ذکر کریں آپ کا صبر مضبوط ہوگا. جتنا حسین کا ذکر کریں آپ کی سچائی مضبوط ہوگی. جتنا کربلا والوں کی تاریخ بیان کریں گے آپ، یا پڑھیں گے آپ، یا سنیں گے آپ، تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کیسے ایک جھوٹے انسان سے مقابلہ کیا جاتا ہے اور ایک سچائی کیا چیز ہوتی ہے. یہ کربلا کی تاریخ سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے. اور یہاں تک کبھی کبھی اگر گہرائی کے ساتھ کربلا کو پڑھا جائے یا کربلا کو سنا جائے تو کبھی کبھی نوبت یہ آ جاتی ہے، دل ایسا کرتا ہے کہ نہ جانے کیا حسین پر اور کربلا والوں کے سامنے پیش کر دیا جائے جو ہمارے پاس ہے. اور کبھی کبھی عقیدت میں آدمی اتنے گہرائی تک پہنچ جاتا ہے، اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے دیتا کہ ہم کوفیوں کی طرح نہیں، یزیدیوں کی طرح نہیں، بلکہ حسین کا ایک غلام بنا دیتا تو ہم بھی حسین کے غلاموں میں شہید ہو کر اور شہادت کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیتے. کربلا میں اتنا کچھ ہو گیا. جب کربلا کی جنگ ہو گئی تو بیان کیا جاتا ہے شہید ہونے والے شہیدوں میں ادھر سے کسی نے کہا تھا کہ لوگ شہید ہوئے، سب چلے گئے حسین کے معاملے والے، خالی زنوادی بچے. کسی نے کہا کہ جاؤ اب تھوڑا سا کھانا پینا حسین کے گھر والوں کو دے دو. یہ کربلا کا ہی معاملہ ہے، شام کے وقت کا.
بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت حر کی بیوی کچھ کھانا پینا شام کے وقت میں لے کے آئی. نقاب پوش ہے یہ عورت، حضرت زینب سے ملاقات کی. میں کچھ سنانا چاہتا ہوں، آپ سنیں دل کی گہرائی کے ساتھ، کہ امام حسین نے اور حسین کو نبی نے کس ماحول میں پرورش کی ہے اور اس ماحول میں ڈھالا اور پالا تھا حضرت حسین کو. اور پھر حسین نے اپنے پورے خاندان کو، اپنے پورے قافلے کو کس ماحول میں پالا تھا. لکھا ہے کہ حضرت حر کی بیوی کچھ کھانا پینا لے کے آئی شام کے وقت میں. زینب سے ملاقات ہوتی ہے، تم کون ہو؟ ہم یہ ہیں. حضرت زینب ارشاد فرماتی ہیں کیوں آئی، کیوں آئی ہو؟ کہتی ہیں کچھ کھانا پینا بھیجا گیا ہے آپ کے لیے. حضرت زینب ارشاد فرماتی ہیں ہمیں ضرورت نہیں، جنہیں کھانا چاہیے تھا وہ تو چلے گئے، جنہیں پینا چاہیے تھا وہ چلے گئے. اور جب میرا اصغر پیاس سے تڑپ رہا تھا تب تم پانی لے کے نہیں آئی تھی. بہت اصرار کیا اس عورت نے، حر کی بیوی نے. تو حضرت زینب اس پانی کو لے لیتی ہے، لیکن آپ نہ تو پانی پی رہی ہے اور نہ کھانا کھانے کو تیار ہے. حضرت سکینہ کے پاس جاتی ہے اور سکینہ سے کہتی ہے اے سکینہ، یہ ظالموں نے تھوڑا سا پانی اور کھانا بھیجا ہے، لو پانی بھی پی لو اور کھانا بھی کھا لو. بعض لوگوں نے بیان کیا ہے حضرت سکینہ نے جب اتنا سنا تو دل مچل گیا، دل بے چین ہو گیا اور فرماتی ہے اے بیٹی زینب، جب اصغر کی پیاس اپنی شدت پر تھی، اصغر پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو باہر نکالا کرتا تھا، تب یہ پانی کہا تھا، تب یہ کھانا کہا تھا. اب جب اصغر چلا گیا ہے، میرا قاسم چلا گیا ہے، علی اکبر چلا گیا ہے، تب اس پانی کا ہم کیا کریں گے، اس کھانے کا ہم کیا کریں گے. تاریخوں میں لکھا ہے، لیکن حضرت زینب نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں ہے بیٹی. اب کوئی جب ہدیہ لے کر آتا ہے تو ہمارے خاندان کی بھی رواج رہی ہے کہ ہدیے کو قبول کرنا بھی تو ہماری نانا کی سنت ہے. کوئی لے کے آیا ہے تو اس کو قبول کر لو. اور آپ عرض کرنے لگی بھوپی زینب، آپ پیو، آپ کھاؤ، لیکن سکینہ نہیں کھائے گی، سکینہ نہیں پیے گی. حضرت زینب ارشاد فرماتی نہیں بیٹی، ہمارے خاندان میں، ہمارے نانا نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی چیز کھانے کی کہیں سے ملے، کوئی چیز پینے کی کہیں سے ملے تو پہلے گھر کے چھوٹوں کو کھلائی جاتی ہے، پہلے بچوں کو دی جاتی ہے، پھر کہیں بڑے کھایا کرتے ہیں، پھر کہیں بڑے پیا کرتے ہیں. ایسا کیا اور ہمارے قافلے میں، ہماری شہزادیوں میں، سیدادیوں میں اب اگر کوئی سب سے چھوٹا ہے سکینہ تم ہی تو ہو. حضرت سکینہ نے جب اتنا سنا تو عرض کرتی ہے بھوپی زینب، اس قافلے میں صرف سکینہ چھوٹی نہیں ہے، اگر چھوٹے ہونے کا معاملہ ہے تو پہلے میں بھی نہیں کھاؤں گی، پہلے اصغر کو کھلایا جائے گا، اس لیے کہ سب سے چھوٹا ہمارے قافلے میں ہے تو اصغر کے نادے کے پاس جاتی ہے سکینہ اور لپٹ جاتی ہے. اے بھائی اصغر اٹھ تو جاؤ، تمہارے لیے پانی کا حصہ آیا ہے، کھانا کا حصہ آیا ہے. سکینہ رو رو کے کہتی تھی اے اصغر تم ہمارے قافلے میں چھوٹے ہو، تم ہمارے قافلے میں چھوٹے ہو، ہمارے خاندان جدید رہی ہے، رواج رہا ہے، سکھانے کے اندر کوئی چیز آتی ہے، پینے کے اندر کوئی چیز آتی ہے تو پہلے چھوٹے سے شروعات کی جاتی ہے. اصغر اٹھو پانی پیو. لیکن کہاں اصغر اٹھنے والے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. یہ وہ واقعات ہیں جو کربلا میں پیش آئے ہیں. کربلا کی دھرتی ہل کے رہ جاتی ہے اور کربلا آج تک پکارتی ہے. جو دہکتی آگ کے شوروں پہ سویا وہ حسین، جو جواب بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے خون سے اپنے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جو مقتل میں شیر کی مانند آیا وہ حسین، جس نے سب کچھ ہو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جس نے 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ایک ایک تیور رسول پاک کا پیغام. یہ کربلا کی وہ تاریخ ہے
جو امام حسین نے کربلا میں پیش کی ہے انشاءاللہ اب کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو بھی میں نے بیان کیا ہے اگر مجھ سے کوئی بھی خامی ہو گئی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حسین کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے, حسین کے صدقے میں برکتیں عطا فرمائے, حسین کی اس محفل کے صدقے میں ہماری اس بستی پر اللہ کی رحمتیں نازل فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.